سامعین و ناظرین، سلام ٹو آل آف یو۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ پہلے والا چل رہا ہے، یعنی پاکستان کا معاشی نظام۔ اس پہ تبصرہ ہو رہا ہے، اس پہ تجاویز دی جا رہی ہیں۔ آج کے حصے میں ہم اپنی مشکلات کو حل کرنے کے طریقوں پر بات کریں۔ آج کل ایک بات بہت سننے کو مل رہی ہے کہ ملک کے معاشی حالات ٹھیک کرنے کے لیے مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں۔ یہ باتیں حکومت اور ریاست کی طرف سے بار بار آ رہی۔ وہ مشکل فیصلے یہ نہیں ہیں، وہ مشکل فیصلے یہ ہیں کہ تیل، گیس اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جائے۔ اس کے ساتھ بالواسطہ ٹیکس اور شرح سود میں اضافہ کر دیا۔ یہ فیصلے، جن کو مشکل فیصلے کہا جا رہا ہے، بہت ہی آسانی سے اور کسی بھی سطح پر عوام سے مشورہ کیے بغیر کر دیے جاتے ہیں اور کیے جا رہے ہیں۔ جب یہ پیسہ عوام کی جیبوں سے نکل کر حکومت کے پاس پہنچ جاتا ہے، اسے بہت ہی آسانی کے ساتھ فضول قسم کے اخراجات میں اڑا بھی دیا جاتا ہے۔ کاش ہم یہ سوچتے، جس غلط اور ظالمانہ طریقے سے یہ جمع کیا جاتا ہے، اسی طرح غلط طریقے سے خرچ بھی کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح پیسہ اکٹھا کرنے سے پیسہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی حرکت پذیری یعنی سرمایہ کی گردش کم ہوتی جا رہی اور کاروباری سرگرمیاں ماند پڑ رہی۔ مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے، مارکیٹ بیٹھ جاتی ہے، سرمایہ نہ پیدا ہوتا ہے اور نہ ہی آگے چلتا اور بڑھتا ہے۔ کاروباری لین دین میں سرکار کا حصہ جتنا کم ہوگا، جتنی مداخلت کم ہوگی، اتنا ہی کاروبار بڑھے گا۔ سرمایہ گردش کرے گا، زیادہ ہاتھوں سے گزرے گا، زیادہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے، یوں سرمایہ رک بھی نہیں سکے گا۔ ہر جگہ سرکار کی حصہ داری نے، سرکار کی مداخلت نے حکومتی ڈھانچے کو بہت بڑا کر دیا ہے، جو بہت ہی خوراک مانگتا ہے، جس کو بہت ہی مراعات و سہولتوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس بے ڈھنگے نظام نے ایک پورا زیر زمین نظام وضع کر دیا ہے۔ وہ کیا نظام ہے؟ بلکہ ایک ہمارا ہی قائم کردہ مافیا ہے، جو دن بدن مضبوط ہو رہا ہے۔ نتیجے میں ریاست اور اس کی اولاد یعنی عوام کمزور سے کمزور تر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ سب آسانی سے کیے گئے مشکل فیصلوں کا نتیجہ ہے کہ عوام الناس کو نہ روزگار میسر ہے، نہ ڈھنگ کی زندگی۔ ہر لمحہ ہر آدمی ایک انجانے خوف میں مبتلا ہے کہ پتہ نہیں کہ میرے ساتھ یا میرے روزگار کے ساتھ کسی وقت بھی کچھ ہو نہ جائے۔ اب تو دنیا ہمیں خبردار کر رہی ہے کہ آپ کا معاشی نظام قابل عمل نہیں رہا، مہربانی کریں اسے درست کریں۔ اس نظام نے عوام میں اور مراد یافتہ طبقے میں بہت بڑا گیپ پیدا کر دیا ہے، جو بحیثیت مجموعی انسانیت کے لیے ہر حوالے سے خطرناک ہے۔ ساری دنیا میں یہ ایک آفاقی فارمولہ ہے کہ زیادہ کمانے والے سے ٹیکس لیا جاتا ہے اور جو نہیں کما سکتے ان پر خرچ کیا جاتا ہے۔ کمزور کو مراعات دی جاتی ہیں اور طاقتور کو مراعات مہنگے داموں بیچی جاتی ہیں۔ وطن عزیز میں اس کے بالکل الٹ کیا جا رہا ہے۔ پوری دنیا میں ادارے کمزور کے دفاع کے لیے ہوتے ہیں کہ کوئی طاقتور ان کے ساتھ ظلم نہ کر سکے۔ یہاں ادارے طاقتور کے ساتھ ہوتے ہیں تاکہ وہ آسانی سے کمزور کو دبوچ سکے۔ بعض ذمہ داران افسروں کی خودکشیوں کے پیچھے انہی مشکل فیصلوں کا کردار ہوتا ہے۔ مشکل فیصلے تو یہ ہیں کہ حکومت کا ہجوم کم کیا جائے۔ ہر حکومت میں آنے سے پہلے یہ دعوے بھی کرتی ہے، لیکن عمل نہ دارد۔ حکومت کی مداخلت کم کی جائے، حکومتی اخراجات کم کیے جائیں، بہت ہی کم کیے جائیں، بے تکی درآمدات کو کم کیا جائے، برآمدات میں اضافہ کیا جائے، ملکی وسائل کو استعمال میں لایا جائے، ڈائریکٹ ٹیکس کا دائرہ بڑھایا جائے۔ ہر مکان جو بڑا ہو وہ ہر بڑی زمینداری اور کاروبار پر ان کی مشاورت سے ٹیکس لگایا جائے۔ ٹیکس گزار لوگوں کو واقعی مراعات اور پروٹوکول سے نوازا جائے، وہ اس کے مستحق ہیں۔ کوئی بھی دکان، حتیٰ کہ ریڑھی والے بھی رجسٹرڈ ہو اور نہایت ہی آسان طریقے سے اور نہایت ہی عزت و احترام کے ساتھ ٹیکس نیٹ میں ان سب کو شامل کیا جائے۔
بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس وقت ملک میں جتنے گداگر ہیں سب رجسٹرڈ ہوں، ان سے بھی ٹیکس لیا جائے۔ بے بہا آمدنی ان کے پاس جاتی ہے، ایک مافیا جنم لے چکا ہے جس کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے، وہ بھی رجسٹرڈ ہو۔ ہر حکومتی اہلکار کے گھر بجلی کا بل جائے اور وہ اس کو ادا کرے، حتیٰ کہ صدر، وزیر اعظم، گورنر، وزیر اعلیٰ، چیف جسٹس، چیف سیکرٹریز اور آرمی چیف کے بجلی کے بل کا عوام کو پتہ ہو کہ وہ کتنا ہے اور وہ ادا بھی ہو رہا ہے۔ یہی حال ان کے تمام اخراجات کا ہو، تب لوگ خوشی خوشی ٹیکس دیں گے۔ کوئی وزیر، کوئی مشیر، قومی اور صوبائی اسمبلی کے ارکان، کسی کی کوئی تنخواہ نہ ہو اور نہ ہی سرکاری مراعات اور سرکاری گھر ہوں ان کے پاس، قرضوں کی معافی اور پلاٹوں کی تقسیم میں ان کا کوئی حصہ نہ ہو۔ حضور والا، یہ ہے مشکل فیصلے اگر کوئی کر سکے تو۔ یہ سب لوگ سرکاری تعلیمی اداروں اور ہسپتالوں سے منسلک ہوں، وہاں پڑھیں اور وہاں سے علاج کریں، تمام اخراجات یہ خود برداشت کریں، اور یہ کر سکتے ہیں، یا ان کی پارٹیاں برداشت کریں۔ عوام پر، ملک پر کچھ رحم کریں، مہربانی کریں۔ ملک میں نجی تعلیمی اداروں اور نجی علاج گاہوں میں فیسیں اور اخراجات حکومتی کنٹرول میں ہوں۔ پرائیویٹ اداروں اور کاروبار کی حوصلہ افزائی کی جائے، ان کو سپورٹ کیا جائے۔ یہ کسی بھی ملک کے کماؤ پوت ہوتے ہیں، ان کی عزت کی جائے۔ یہ لوگوں کو روزگار فراہم کرتے ہیں، احترام کے مستحق ہیں، نہ کہ ان کو فضول قسم کی پالیسیوں کے تحت ڈرایا اور دھمکایا جائے۔ ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات نارمل کیے جائیں، اس کے سوا چارہ نہیں۔ ان کے ساتھ کاروبار کو بہت آسان بنایا جائے۔ دنیا کی بڑی طاقتوں کے ساتھ رویہ معتدل اور شرافت والا ہونا چاہیے۔ اس بات کی ضرورت نہیں کہ ہم برابری چاہتے ہیں، برابری چاہنے سے نہیں ملتی، دنیا کو کچھ دینے سے ملتی ہے۔ ملک میں کسی بھی عہدیدار کی تنخواہ 22 گریڈ کی تنخواہ سے زائد نہ ہو۔ ریٹائرمنٹ کے بعد کسی بھی سرکاری ملازم کو پھر کسی بھی عہدے پر تعینات نہ کیا جائے، مہربانی کی جائے۔ حکومتی اخراجات کہیں بھی بے جا نظر نہ آئے۔ پورے ملک میں میرٹ کلچر کو فروغ دیا جائے، انصاف کا حصول آسان ہو، علم پر مبنی معیشت کو رواج دیا جائے، کسانوں، نوجوانوں اور سٹوڈنٹس کو بلا سود قرضے دیے جائیں، لوگوں کو امدادی رقوم کی بجائے کاروبار کے لیے قرضے دیے جائیں، چھوٹی گاڑیاں، رکشے اور مال مویشی دیے جائیں۔ جب تک ایسا نظام وضع نہیں ہوتا، مشکلات بڑھتی رہیں گی اور ہمارے قومی کشمول کا سائز بھی بڑھتا جائے گا۔ خدا خیر کرے، اللہ نگہبان۔